بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل جب پروگرام ہم ختم کر رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع رکھا تھا آج کے حوالے سے کہ آج ہم بات کریں گے ہمسائے کے حقوق کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، پڑوسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ احادیث کا جب میں نے مطالعہ کیا اس پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں تو میں دنگ رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے رہتے ہیں ہر وقت ہمہ وقت، کیا فرماتے ہیں۔ کچھ احادیث میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بلکہ فرما کیا رہے، ایک مرتبہ آپ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر آپ بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے فرمایا، کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ خواتین و حضرات، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا زور دیا، پڑوسی کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ کہیں وراثت میں حق تو نہیں ہو جائے گا پڑوسی کا۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنے لیے رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں آخری حدیث سنا رہا ہوں یہاں پر، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کروں گا میں۔ اب آپ سنیے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرے، جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرے، یا جسے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کا دعویٰ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرے۔ یہ پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ معلوم کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے جو تشریف رکھتے ہیں دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور میں آپ کو یہ بیان کروں، آپ حیران ہوں گے اور میں بھی اس بات پر بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر پڑوسی برائی کرے تو گھر چھوڑ دو اور بہتر پڑوس تلاش کرو۔ اللہ اکبر، کیا فرمودات ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا ایک حصہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ، پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ، پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خواتین و حضرات، صدق اللہ العظیم۔ پروگرام میں تشریف فرما ہے ہماری خوش بختی دو بہت اہم نام اس وقت پاکستان میں آپ کی جو علمی خدمات ہیں اور دینی خدمات ہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ حضرات تشریف لاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیام صبح اس پروگرام کو 4 چاند لگتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہمارے پہلے مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف خواتین حضرات، بہت معروف مقبول نام، کیا تعارفی کلمات میں ادا کروں آپ کے بارے میں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور جید عالم خواتین حضرات صاحب نگاہ، اور ان کے تعلق سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دینی علوم دنیاوی علوم حالانکہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہوتا ہے۔ کراچی کا ایک بڑا اسکول ہے، بہت اہم اسکول جو کیمبرج سسٹم کا ہے، O&L لیولز، آپ اس کے پرنسپل پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب نگاہ، صاحب بصیرت۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب، اور پھر پہلا سوال ہم رکھیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں۔ کل سوال یہ تھا کہ امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ابو تراب کس صحابی کا لقب تھا؟ ابو تراب کس صحابی کا لقب تھا؟ 3 آپشنز، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214300981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ 7:30 بجے کے بعد براہ راست بات کر سکتے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے، سمپل سوال، ہمارا دین یہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان پڑوسی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیہ مبارکہ جو آپ نے تلاوت کی جی، اور احادیث مبارکہ جو آپ نے بیان کی، ان کی روشنی میں اس عنوان کے چند متعلقات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے مصداق کیا کیا ہیں۔ دوسرا یہ کہ پڑوسی سے بدسلوکی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہات اور وعید کیا ہیں اور تاکیدات کیا ہیں حسن سلوک کے بارے میں۔ جی ہاں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے حقوق کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ آپ نے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ اسْتَقْرَضْتَهُ أَقْرَضْتَهُ، اگر پڑوسی تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو۔ حضور نے فرمایا کہ ان مرض عدتہ، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اسے کوئی راحت پہنچے تو ہنأتہ، خوشی ملے تو اسے خوش دلی سے مبارکباد دو۔
آپ نے فرمایا کہ اگر اسے کوئی دکھ مصیبت پہنچے تو اذیتہ، اس کی تم تعزیت کرو یا اس کو صبر کی تلقین کرو، اس سے ہمدردی کرو، مواخات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے پھر ارشادات نبوی کے ذیل میں جو حضور نے مفسرین نے فرمایا، اس میں سے یہ ہے کہ پڑوسی کے لیے باعث اذیت نہ بنو، لہٰذا اس کے گھر میں جھانک کر اس کے سطر کو نہ دیکھو، اور فرمایا کہ اس اپنی دیوار بلند نہ کرو اس حد تک کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اس کو آج کل کے جدید قانون میں رائٹ آف ایزمنٹ کہتے ہیں، کہ دوسروں کے لیے تسہیل یا سہولت فراہم کرنا یا اس کی سہولت کو سلب کرنا، یہ قانون میں جائز نہیں یا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ جو مفسرین نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ان کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو افشا نہ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اگر کوئی اچھا سالن پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دو اور پڑوسی کو بھی دو۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ گوشت زیادہ ڈال دو، لیکن ممکن ہے کسی کو زیادہ گوشت کی گنجائش نہ ہو، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی زیادہ ڈال دو، سالن کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اور پڑوسی کو ہدیہ دو اور تحفہ دو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کس کو مقدم رکھیں؟ فرمایا کہ جو تمہارے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ گھر کے لیے کوئی چیز، فروٹ وغیرہ چیزیں لاؤ، آج کل کھلونے آتے ہیں، تو ان کو پڑوسیوں کے بچوں سے چھپا کر لے جاؤ، کہ اگر ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اور وہ یہ دیکھیں گے تو ان کا جی للچائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بھی تاکید کریں کہ ان چیزوں کی نمائش وہ نہ کریں، تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان کو خوشی میں شریک کرو، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو احساس محرومی سے بچاؤ۔ یہ بھی جب حضور نے یعنی پڑوسی کے بچوں کی دلداری، آج کل جیسے تھا، اور اس کی تشریح میں علماء نے لکھا جو بڑے اچھے تڑکے لگتے ہیں اور مہک جب باہر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کی زبانیں جو ہیں وہ لذت سے، جو قوت ذائقہ اللہ نے عطا فرمائی ہے تالو میں، تو وہ بھی نہیں آنی چاہیے باہر، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ نعمت نہ ہو، کہ وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، اور پڑوس کو کوئی احساس کم تری کا احساس۔ احادیث مبارکہ آپ نے بیان کی، تو سچی بات یہ ہے کہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا مختلف تفاسیر میں، احادیث میں، تو بندہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ ہم واقعی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے، اور آگے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو جائے تو کیا جواب دیں گے۔ اور اب تو جو ہمارے چھوٹیاں بستیاں ہیں کہ بھئی 60 گز کے 80 گز کے مکان اگر ہوں یا 120 کے، تو وہ تو شاید اڑوس پڑوس کو جانیں، اس سے اوپر معیار جاتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا برابر کے گھر میں کون رہتا ہے، ایک دیوار ملی ہوئی ہے نہیں معلوم، نہ دائیں ہاتھ والا نہ بائیں ہاتھ والا، بالکل واقف نہیں ہے۔ اس کے تجربات سے ہم گزرتے ہیں، اور ایک اور روز و شب۔ ایک اور حدیث بھی کہ آپ کی دیوار پر اگر وہ شہتیر رکھے تو منع نہ کرو، وہ جو پرانے زمانے کے تصور سے، آج کل تو خیر اس کی مشکل ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چلیں، اور ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنیں، پامال نہ کریں عزتیں۔ مفتی صاحب، یہ تو بنیادی گفتگو پڑوسی کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو جار الجنوب ہے وہ صاحب الجنب، یہ جو پہلو کا ساتھی ہوتا ہے وہ بھی پڑوس ہوتا ہے، جو ہمسایہ ہوتا ہے آپ کا، یعنی بس میں بھی ایک ساتھ ہے ہمارے، بس میں وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، ٹرین میں ساتھ ہے ہمارے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، پلین میں ساتھ ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔
ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں, یونیورسٹی میں, جو ساتھ ہے وہ بھی پڑوسی ہے. ذرا اس کو کھولیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے اور آپ نے بنیادی گفتگو قرآن کریم اور حدیث کے حوالے سے اس پڑوسی کے بارے میں جو کی ہیں, واقعتاً یہ ایک ایسا ہماری زندگی کا رول ہے جس سے ہم غافل ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرتی معاملات کے اندر اور معاشرتی حقوق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ کیونکہ جب اسلامی حکومتیں نہیں ہوتیں تو اقدار سے, معاملات سے, معاشرت سے دین نکل جاتا ہے. اور دوسری ایک وجہ یہ رہی کہ اس قسمہ پرسی کی وجہ سے وہ دین صرف اور صرف جو ہے وہ خانقاہوں, مساجد, مدارس, نماز, روزے کی حد تک رہ جاتا ہے. اور دوسرا ایک پہلو یہ بہت بڑا رہا کہ جب سامراجی قوتوں کے نتیجے میں جو تعلیمی نظام سے ہم گزر کے آ رہے ہیں, جہاں اقدار غیر جانبدار ہیں, جہاں ویلیوز نیوٹرل ہیں جو کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتی ہیں, تو وہاں پر اقدار کا جنازہ نکلتا ہے پھر. اور وہ جنازہ ویسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں کوئی آدمی آپ سے مسکرا کر ملتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کیونکہ وہ مسکرانا ان کی جاب ڈسکرپشن میں شامل ہے, وہ اس لیے مسکرا کے ملتے ہیں کیونکہ ان کی JD میں ہے, اس کے پیسے ملتے ہیں ان کو. آپ نے ان کا صحیح رخ دیکھنا ہو تو پڑوس میں جا کے دیکھیے جہاں ان کا اقدار کا جنازہ نکلا ہوا ہے, وہ پریشان ہے, جس وہی کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم پریشان. تیسری وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم عبادت کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, معاملات اور معاشرت کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اب آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے, توحید سب سے پہلے بیان فرمائی, اس کے بعد جو سب سے بڑا حق تم پر تھا, یعنی سب سے بڑی نسبت تو اللہ کی نسبت ہے, اللہ کے بندے ہونے کی نسبت تھی. اس کے بعد جو سب سے بڑی نسبت تھی جو دنیا میں تمہارے وجود کا سبب تھے, والدین, ان کے بارے میں فرمایا. اس کے بعد تیسری بات جو فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ پڑوسی کے بارے میں بات آ رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ محشر کے میدان میں, عدالت میں جو سب سے پہلا مقدمہ لایا جائے گا وہ پڑوسی کا مقدمہ لایا جائے گا. اور اس میں بھی پڑوس کی وہ تعریف نہیں ہے کہ جی وہ ہمسایہ آپ کا ہوگا تو نہیں, جو لمحات کا پڑوسی ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, جو آپ کا پیئر ہے وہ بھی پڑوسی ہے. اس لیے وہ ساری احادیث جو آپ نے بیان فرمائی ہیں, وہ تمام احادیث میرے کام میں کرنے والے ساتھی, جو دفتر میں میرے ساتھی ہیں, روزانہ سواری میں ساتھ جانے والے ساتھی ہیں, میرے سامنے سیٹ پہ بیٹھنے والا ساتھی ہے, یہ بھی اس کے اوپر بھی اسی طرح اطلاق ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی, میری شرارتوں سے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہوں. بلکہ دوسری طرف تو یہ فرمایا, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیں اللہ کے محبوب بندے کون ہیں, تو فرمایا اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک اس بندے کا شمار کیا کہ جس کو پڑوسی تکلیف پہنچائیں اور وہ اس پہ صبر کرتا رہے, شکوہ نہ کرے, تو اللہ کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ہمسایہ ہے, اور ہمسائے اس لیے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ایک جن کا ایک حق ہے, وہ بالعموم چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ آپ کا پڑوسی ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کو پہنچے گا, چاہے وہ کسی بھی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا, وہ پڑوسی ہے. ہمارا ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں. وہ کون سا؟ وہ پڑوسی بھی ہے آپ کا اور وہ مسلمان بھی ہے, تو آپ کے اوپر مزید 2 حق ہیں. اور ہمارا ایک وہ ہے جس کے 3 حق ہیں کہ وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے, وہ آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے, اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے. اور فرمایا کہ گھروں کے اندر جب ہمیں ہیں تو اس کی مقدار 40 گھروں تک ہے. اور بلکہ ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو لکھا کہ 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے, اس ریڈیس میں آپ پڑوس میں شمار ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی عمومی زندگی میں جس کو ہم پڑوس تصور نہیں کرتے. ہم تو بہرحال گھر والے کو بھی اللہ معاف کرے, میرا اپنا ہمارا اپنا یہ حال کہ ہم اس سے انتہائی درجے غافل اس مصروفیت کے عذاب میں. لیکن ضرور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دفتر میں میرا ساتھی, میرے ساتھ پڑھانے والا, میرا کلاس فیلو, میرے ساتھ سفر کرنے والا, وہ اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے
کہ کہیں وہ میں اس کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہوں. آپ خود سوچئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہیں, وہ نفل پڑھتی ہیں, وہ ساری رات تہجد پڑھتی ہیں, وہ دن میں روزہ رکھتی ہیں, لیکن اس کے پڑوسی اس کی اذیت سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے. اور دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرائض تو پورے کرتی ہے, نفل کم پڑتی ہے, کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ بھی کر دیتی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت ہے وہ جنتی عورت ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسی لیے ایک اور دوسری بات جو بہت اہم ہے جس سے ہم غافل رہ جاتے ہیں, وہ ایک اور چیز یہ ہے کہ پڑوس میں جو ساتھی ہوتے ہیں, خاص طور پہ دفاتر کے اندر جو ہم نشیں ہیں, جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے, جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بنا ہے. اب آپ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یہ ریلوے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے نا. ایک آدمی آ کے برتھ پہ بیٹھا سیٹ پہ, اب ساتھ والی سیٹ میں بھی بیٹھ گیا, بندہ تمہارا حق ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا تم سکڑ جاتے اس کو بیٹھنے دیتے نہ, بجائے اس کے کہ اس کی سیٹ پر بھی تم ہو کر بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ یہ جتنا راستہ طے کرو گے وہ راستہ گناہ میں طے کر رہے ہوگے, وہ راستے میں فرشتے تمہارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے کہ تم دوسرے کے لیے اذیت کا سامان ہوگے. اسی طرح دفتر میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ کی ساتھ والی چیز میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ عام دفاتر میں ہم دیکھتے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, اس کی چیز اٹھا لی, اس کے آپ کی بنیادی چیزیں اٹھا لی. اور کیا لکھا ہے محدثین نے, فقہاء نے کیا لکھا ہے, کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا کبیرہ گناہ ہے, جائز نہیں. ہم اس کو اب جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاز میں جو ہے وہ سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, سگریٹ پینا شروع کر دی بغیر اس سے, پیچھے گاڑی میں جا رہے ہیں سگریٹ نوشی, اب دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اذیت پہنچ رہی ہے. آپ نے کوئی چیز سننی تھی, اتنی تیز آواز میں سننا شروع کر دی کہ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پڑوس میں ہیں, یہ سارے کا سارا اسی لیے اس آیت میں خاص طور آپ اندازہ لگائیں گے ادنا درجے کی مناسبت اور ملامست ہے جو چند لمحات کے لیے آپ کو کبھی حاصل ہوتی ہے, جسے پہلو کا ساتھی کہا گیا ہے. مفتی صاحب بریک کی طرف جانا ہے, بہت اہم گفتگو, ایک نقطہ قیمتی, لیکن ایک بات جو آپ درمیان میں سے میں لوں گا آپ کی بات, وہ بہت اہم یہ اٹھائی کہ ہم نے کچھ دینی معاملات کو, عبادات کو بس کافی سمجھ لیا ہے. ایک اچھا انسان ایک اچھا اخلاق جب تک نہیں رکھتا وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلو کا ساتھی ہو خواتین و حضرات, یا 40 گھر ادھر یا 40 گھر ادھر, 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا. خواتین و حضرات, ان تمام انسانوں کے ساتھ میرے اخلاق و کردار کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے, بنیادی بات یہ ہے. اور جو مفتی صاحب نے فرمائی یہ بات کہ ہم نے اب جب پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہم اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے, یہ میرے رسول مجھ سے چاہتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے. کیا میں ان اعمال سے گزر رہا ہوں؟ کیا میں سچا پکا مسلمان ہوں؟ خواتین و حضرات, یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. ہم میں سے اکثر صرف نمازیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, حج ادا کر لیتے ہیں, عمروں پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اچھے پڑوسی نہیں بنتے, اچھا انسان ثابت نہیں کرتے. دلیل کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس عمروں پر جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, حج پہ جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ان عبادتوں کے ثمرات ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ سوسائٹیز مسلسل زوال کی حالت میں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں اور میری سوسائٹی بہت اچھی ہے؟ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے, یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں, تو مسلمانوں کی بستیاں تو بہت بابرکت ہونی چاہیے, وہ کیوں نہیں ہیں؟ قتل و غارت گری, پڑوسی کو مار دیا جاتا ہے معمولی سی مسئلے کے اوپر. خواتین حضرات, رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور ایک پیکج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کیا کہ خلق خدا کیا کہتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। बात हो रही है आज क़याम सुबह में कि पड़ोसी के हुकूक़ क्या हैं, हमसाया के हुकूक़ क्या हैं, आर्ज़ी हमसाया, मुस्तकिल हमसाया वगैरह वगैरह बुनियादी गुफ्तगू हुई कुरान व हदीस की रोशनी में। अब हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे, जैसे मुफ्ती नजीब साहब एक बार एक बात कहते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में, और उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है, टू डूज। अक्सर वो ये कहते हैं टू डूज, करने के काम क्या हैं। मेरा एक मशवरा और एक सवाल और एक ख्वाहिश ये कि आपस में पड़ोसियों को यकजान होने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स कायम किए जाएं ताकि उनकी मुलाकात आपस में हो। मस्जिद इस सिलसिले में क्या रोल अदा कर सकती है? क्या हमारा ताल्लुक या एक रिश्ता, एक जुड़ाव मस्जिद से है? ख़वातीन व हज़रात, तफसील से बात करेंगे। रुकावटें क्या क्या हैं, हमसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं, हमें तालीम करेंगे हमारे उलमा कि इन गलतियों से हम दूर कैसे हो सकते हैं ताकि हमारा पड़ोस, हमारा माशरा, हमारा मुल्क और ये उम्मत ये सुधार की तरफ जाए और हम में वो औसाफ जो अल्लाह के रसूल देखना चाहते हैं हम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने आए। पहले कल के सवाल का दुरुस्त जवाब, आज का सवाल, क्विज और फिर हम आपको पैकेज दिखाएंगे। कल सवाल ये रखा था हमने आपकी खिदमत में कि अमीनुल उम्मत किस सहाबी को कहा जाता है? सही जवाब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। अबू तुराब किस सहाबी का लक़ब था? 3 ऑप्शंस, हजरत अली करमल्लाहु वजहु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ख़वातीन व हज़रात, टेलीफोन नंबर्स मैं आपको के सामने पेश कर रहा हूँ। इन टेलीफोन नंबर्स पर इस सवाल का सही जवाब भी दे सकते हैं और हमारे उलमा से आप बराह रास्त बात भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारे 009221343000981 और 982। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और हमारा SMS का नंबर है 3031। मुफ्ती नजीब साहब, एक पर्ची आप निकाल कर मुनीबुर रहमान साहब को दे दीजिए और मुफ्ती साहब आप ऐलान कीजिए उस खुशकिस्मत के नाम का जिसकी खिदमत में किताबों का तोहफा। सफदर हुसैन साबिर साहिब UK। सफदर हुसैन साबिर साहब UK से आपकी खिदमत में दुनिया TV की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल तोहफा। ख़वातीन व हज़रात, एक पैकेज मुलाहज़ा कीजिए कि पड़ोसी के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आवाम क्या कहती है। एक मुसलमान पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए कि उसको दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, उसको अपने पड़ोसी के बारे में पता होना चाहिए। पड़ोसी का तो जैसे हकूक़ है पड़ोसियों के उस हिसाब से होना चाहिए। ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ़ में दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए, पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल और करना चाहिए, मतलब कि आपस में इत्तेहाद रहना चाहिए। मुसलमान होने का पहला फ़र्ज़ ये है कि कम से कम आप अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका आपको ख्याल ख़ुद से रखना चाहिए। पड़ोसी के साथ ऐसा रहे जैसा आपने भाइयों से भी अच्छा उसको सिला देवे। बहुत बेहतर साथ देना चाहिए, उसकी हर मुश्किल में उसके काम आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे एक शीशे की तरह, क्योंकि दिल में मेल रखेगा तो वो मुसलमान नहीं है। जैसे हम उसके साथ होंगे वो वैसे ही हमारे साथ होगा, तो हमें अच्छा होना चाहिए तो वो खुद ही अच्छा होगा। पड़ोसी एक ऐसी चीज़ है कि वो घर वालों से ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने नहीं आएंगे, पड़ोसी पहले आएगा। इतना ख्याल होना चाहिए कि उसके बोलने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके घर में जो है हालात कैसे चल रहे हैं। हम लोग तो आजकल इस तरह रह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि पड़ोस में क्या हालात चल रहे हैं, क्या है, बिल्कुल बेखबरी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुफ्ती साहब, एक खुशी की बात, इत्मीनान की बात यह है कि अवेयरनेस है, लोगों में ये आगही है, ये खुदा का शुक्र है। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं कुछ कॉलर्स को ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात शुरू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, अनिक भाई मज़ाहिर बात कर रहा हूँ। जनाब मज़ाहिर साहब, सर क्या सवाल? भाई मौजू बहुत अच्छा है। मेरा ये क्या सवाल था जी कि जिस तरह के हमारे मस्जिद हैं, हमारे महल्ले में हैं, पहले
پچھلے دور میں ہمارے نبیوں کے دور میں تبلیغ بہت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہوا کرتی تھی، محلے دار بھی اس میں شامل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کچھ یہ کمی ہے جس وجہ سے جو ہے نا ہم کچھ حقوق پڑوسی کے بھی بھول گئے، رشتہ داروں کے بھی، ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ یہ بہت کمی ہے۔ ٹھیک آیا کہ جس طرح کے ہمارے مفتی منیب صاحب ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اور مفتی صاحب دوسرے بیٹھے ہیں ہمارے، بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے تقریباً پاکستان کے ہر علاقے کے اندر اچھے اچھے علماء موجود ہیں، اچھے اچھے نامی گرامی علماء موجود ہیں۔ تو آیا جیسے جمعے کی نماز کے بعد جیسے کہ تمام جماعت کے ساتھ جا کر جو اگر ایک علاقے میں یہ ایک تعلیم دے دی جائے تو میرا خیال ہے اس سے لوگوں کا بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے مطاہر صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ یہ علماء جا کر اپنے محلے میں اچھے پڑوسی کیسے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، وہ بیان کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ علماء اگر نہ جائیں بلکہ لوگ علماء کی طرف آئیں، مساجد میں آئیں اور معلوم کریں، تو پھر یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہے؟ 2.25 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، 2.25 لاکھ امام موجود ہیں، ان کے پاس لوگ جائیں، ان سے پوچھیں اور ایک رابطہ ہو۔ مفتی صاحب یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں جو میں نے آغاز میں رکھا تھا کہ مسجد کو ایک مرکز ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آپ نے بتایا تھا، اور جو احادیث مبارکہ میں حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ہے حسن المعاشرہ، یعنی احسن طریقے سے مل جل کر رہنا، جس کو آج کل سوشیبلٹی کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوشیبلٹی یا مل جل کر رہنے کی صورتیں جبھی پیدا ہوں گی کہ جب اکٹھ یا جمع ہونے کی کوئی ایسی صورت ہو، جیسے باہر کے مسلمانوں کے لیے تو کمیونٹی سینٹرز ہیں، ہمارے لیے مسجد بھی کسی حد تک کمیونٹی سینٹر کا کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ لوگ اس کے آداب کو ملحوظ رکھ کر یہ کام کریں۔ اچھا، جو مجلس کا ساتھی ہے اس کا ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ فرض کریں 3 آدمی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ اب ظاہر ہے کہ مجھ سے چھپا کر جو بات کی جا رہی ہے تو میرے ہی بارے میں ہوگی، میرے خلاف ہوگی، تو اس سے بھی اس کو دکھ ہوگا، تو اس بات کبھی پاس رکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب سارے مسائل ہم جانتے ہیں، سڑک پہ چلنے والے بھی جانتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس کے نتائج کیوں نہیں مرتب ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل، بلکہ میں بہت سے میڈیا میں بھی آج کل پروگرام آتے ہیں، اور تو ایک بیماری ہم میں ہوگی ہے سیلف رائٹیسنس، کہ اصابت نفس کہ بس ہم ٹھیک ہیں، غلط ہے تو دوسرا ہے، اور ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے تو بالکل مسلح ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہت اہم بات، یعنی یہ کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ سچ بولیں تو اچھا ہے، میں سچ نہ بولوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے خلاف سچ بولنا شاید یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہو گیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے جو حضور نے فرمایا تھا کہ سچی گواہی دو، تو سب سے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تم اس کی عزت تمہاری ذات پر پڑتی ہو تو پھر بھی دو، سبحان اللہ، تمہارے ماں باپ یا اقارب پر پڑتی ہو تو پھر بھی دو، سبحان اللہ۔ تو اپنے خلاف سچ بولنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل مفتی صاحب، اگر آج اس معاشرے میں بہت سے کام ہونے چاہیے، لیکن 2 کام جیسا جو آپ نے فرمایا، اس کا اطلاق ہو جائے، سوسائٹی ہماری آئیڈیل بن جائے۔ سوسائٹی تو ایک تو یہ کہ برے کو برا، اچھے کو اچھا بولنا شروع کر دیں، اپنی منفعت نہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا نا، خواہ اپنی ذات پہ زد آتی ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی چور ہے، بدکار ہے، میں کیوں نہیں کہتا، میں نہیں، میرا بھائی ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرا پڑوسی ہے، تو میں اس کی حمایت، اور ایک آدمی، پھر اس کا ایک اور سبب بھی ہوتا ہے جو حدیث پاک میں علامات قیامت میں بیان کیا گیا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس کی جو اذیت رسانی ہے، دہشت ہے اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ عزت کروا رہی ہے، وہ عزت کروا رہی ہے، نیو سینس، میں کسی کی عزت کو پامال کر سکتا ہوں
تو میرے شر سے بچنے کے لیے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں. اور یہ اخلاقی زوال کی انتہا ہو سکتی ہے کسی معاشرے میں. اخلاقی زوال کی انتہا. اور حاصل ہونے والی عزتوں میں سب سے گھٹیا عزت ہے یہ کہ جو شر کی بنیاد پر حاصل کی جائے. کچھ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر. انیک بھائی. سر. سر یہ دل ہمارا کیسے بڑا ہو سر؟ ہاں، دل ہمارا کیسے بڑا ہو، یعنی ہم اپنے پڑوس کے تعلق سے ایک اچھا انسان بننے کے لیے خود کو مائنس کیسے کریں، خود کو مائنس کیسے کریں، اور میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ اہم کیسا ہو جائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، وہ اپنی خواہشیں چھوٹی کر دو، ٹھیک ہے، تو دوسرے کے لیے اسپیس یا گنجائش دل میں پیدا ہو جائے گی. جی ہاں. لیکن انسان خود ہی دل میں رچا بسا ہو جی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے کے لیے گنجائش. وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ضرورت کے باوجود پیچھے رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو اس چیز کی ضرورت ہے تو خود ایثار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم. یہ ہے حنیف صاحب آپ کے سوال کا جواب جو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ. اپنی ضرورت پیچھے، آپ کی ضرورت آگے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی ضرورت میری ضرورت پر حاوی ہو گئی، مقدم ہو گئی، فوقیت ہو گئی، اور میرا دل بڑا ہو گیا. اور ایک اور آیت میں بھی یہ ہے کہ علی حبہ، کہ مال کی شدید محبت کے باوجود وہ اپنی محبت کو قربان کر کے پھر دوسرے کو دیتے ہیں، چاہے مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. اعجاز بول رہا ہوں کلاٹی. جناب والا. سر. بس میں تو جیسے آج پڑوسی کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جی سر، میں تو یہ سمجھتا ہوں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اچھی طرح سے کہ ہم خود کیا ہیں. ایک جگہ کہا گیا ہے انسان کے لیے کہ میں نے تم کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار. دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ تم خاکی ہو، اور تیسری جگہ کہا گیا ہے کہ تم گندے نطفے سے بنائے گئے ہو. تو انسان کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں ہم کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پہچان تو لے کہ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. بہت اچھی اور بات ہے. ہمارے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ہونا چاہیے. رات کو ٹھیک، بہت اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، مجھے اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. اللہ تو کر ہی رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہر آن کا محاسبہ اللہ کر رہا ہے. کینیڈا سے شہریار صاحب کو لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. شہریار صاحب کیا سوال؟ میرے دو مختصر سے سوال ہیں. ایک تو آج کے ریفرنس سے ہی ہے. سر پہلے یہ کہ میں یہ بھی آپ کا جو پیکیج دیکھ رہا تھا اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہمسائے کے معاملے میں بات کی ہے وہ بہت اچھی، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ علامہ اقبال کا گفتار کا غازی ہم سارے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کردار ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت اچھی باتیں. صحیح بات ہے. ہم کہتے رہتے ہیں، آپ ہم سے جتنی مرضی اچھی باتیں کروا لیجیے، سن لیجیے، ہم حاضر ہیں. لیکن کیا کوئی شخص حقیقت اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ رہا ہے؟ بہت اچھی بات. میں جو کہہ رہا ہوں کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا میرے دل کے اندر؟ اور پھر سب سے بڑی بات، ہم سب چیزیں دکھاوے کے لیے، میں جنرلائز اس طرح نہیں کر رہا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم سب چیزیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. کیا اگر کوئی شخص یہ سوچ لے، میں ایک مختصر سی بات، اگر کوئی شخص کوئی بات کرتے یا عمل کرتے ہوئے یہ سوچ لے، بات کرنے سے پہلے یا بات کرنے کے بعد، عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد، کہ کیا اللہ کو میرا یہ عمل اور میری یہ بات کیا اچھی بات، واہ 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 واہ، کیا وہ مجھ سے راضی ہوا؟ ٹھیک ہے.
सुभान अल्लाह। और आपने आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी बात को आपने बात की, बहुत अच्छी बात, ये इसका ताल्लुक है ला इलाहा इल्लल्लाह से। फिर मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात को सेकंड करते हुए, इंडोर्स करते हुए, क्या मेरा ये अमल जो मैं कर रहा हूँ, इस अमल से मेरे रसूल खुश होंगे या इस वक्त खुश हो रहे होंगे? मैं अपने पड़ोसी को तंग कर रहा हूँ या मैं कोई भी बदअमाली का मुर्तकिब हो रहा हूँ किसी भी, क्या ये मेरे इस अमल को जिनका मैं उम्मती हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस अमल से, मेरे इस फेल से खुश हो रहे होंगे? ये बहुत अहम बात आपने फरमाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है प्रोग्राम का, मुफ्ती साहब टू डूज पर आ जाएं कि हमसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। देखिए, एक तो इस रोल को परफॉर्म ना करने की एक सबसे बड़ी वजह इस आयत के आखिर में खुद मौजूद है, और वो ये है कि इन हुकूक में लापरवाही और बेपरवाही का नतीजा इस वजह से होता है कि शोहरत, नमूद, तकब्बुर, मुख्तालन फ़खूरा, वो ये समझता है कि मैं नामो नमूद के लिए, तकब्बुर होता है। तकब्बुर किसे कहते हैं? अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी का नाम तकब्बुर नहीं, अपने से दूसरे को हकीर समझना। हमारा राई के दाने की बराबर भी होगा तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा जो 70 साल की मुसाफत से आएगी। तो हमें जो चीज़ पैदा करनी है, अगर माशरे के अंदर, घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, मोहल्ले में, मोहल्लेदारी इसी से बनेगी, घरदारी इसी से बनेगी, मियाँ बीवी का जोड़ इसी से बनेगा, वो दो सिफात हैं जो हमने पैदा करनी है, एक तवाज़ो, एक ईसार। ये इज्तिमाइयत की दो बुनियादें हैं कि अब छोटा बन के रहेंगे और अपने हुकूक को पीछे करेंगे। उनको राहत का क्या चीज़, रोज़ाना अपना मुहासबा क्या करना है कि हर आस पास वाला, मेरे साथ वाले, मेरे हमसाए, मेरे दफ्तर वाले, मेरे स्कूल कॉलेज वाले, हर एक को मुझसे राहत पहुँचे, किसी को मुझसे तकलीफ ना पहुँचे। ये रोज़ाना रात को मैंने मुहासबा करना है। इस प्रोग्राम की ये रोज़ाना मैंने मुहासबा। दूसरा मुहासबा ये कि चले आज हम ये तय करेंगे इंशाल्लाह कि मैं अपने पड़ोसी को कुछ भिजवाऊंगा। मैं आज पड़ोसी को कोई, आज आम आ रहा है, मैं फल भिजवा दूंगा, मैं कुछ सालन भिजवाऊंगा। जो मैंने सुना है, जो उन्होंने कनाडा से बात की कि हमें सिर्फ बातें करना आती हैं, तो हमारा अमल आज का ये है कि हम आज ये तय करेंगे कि हम भिजवाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि भाई अपनी मसाजिद को आबाद करेंगे। मस्जिद की आबादी में एक ये बहुत बुनियादी चीज़ है, वो सारे हुकूक जो पड़ोसी की हैं, एक जमात मस्जिद में ऐसी हो जो इसकी फिक्र कर रही हो कि बीमार कौन है, खुदा ना खास्ता कोई किसी का बच्चा अस्पताल में तो नहीं है, किसी को जाना तो नहीं है, किसी को ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे साथी मौजूद हों कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, किसी का ड्राइवर ना हो, वो उसको इत्तला करे और वो हाजिर हों। अब क्या मसला ये हो गया, आपने बहुत अहम बात कि मस्जिद में जाना ज़रूरी है। जो लोग सोसाइटीज़ को चलाते हैं, जो इंतज़ामिया जिसे हम कहते हैं, मसलन हमारे पास वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे पास जो सरमाएदार हों बड़े बड़े, इनमें से कितने लोग मस्जिद जाते हैं? मजहब एक गरीब का मसला हो गया है। अमीर आदमी वो कहता है अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दे दिया, मैं रज गया हूं, अब जरूरत नहीं मस्जिद जाने की मुझे। तो जो हमारे पास हुक्काम हैं, हमारे कितने MPAs, कितने MNAs, कितने सेनेटर्स, ऊपर चले जाएं गवर्नर वगैरह, ये कहते हैं मस्जिद साल हा साल गुजर जाते हैं, नहीं आते। मुझे बता दीजिए 1200 से ज्यादा MPAs और MNAs हैं चारों असेंबलीज के अंदर, कितने लोग आते हैं? कितने 21-22 ग्रेड के लोग जो सोसाइटी चला रहे हैं। FBR चला रहा है एक आदमी, FBR के आदमी को जाना चाहिए। DCO, कमिश्नर, क्या वो जा रहा है? उसे पता ही नहीं है। और अगर वो कभी कभी गलती से, ये गलती मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, वो जुमे की नमाज में चला भी जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ वो खड़ा है तो 8 गार्ड खड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं उसके लिए। ये क्या है? ये मुफ्ती साहब जरा आप फरमाइए। मस्जिद का जो आपने बयान किया, उसकी बरक़ात तभी ज़ाहिर होंगी कि जब बस्ती में रहने वाले सारे मस्जिद में आ रहे हों और उससे एक सोसाइटी पाकबाज लोगों की, नेक लोगों की तश्कील पा रही हो, और फिर वो नेकी अड़ोस पड़ोस के ज़रिए फैल रही हो। तो इस सूरत में हमारी मस्जिदें जो हैं वो मरकज़ बरक़ात बन जाती हैं। इसीलिए हदीस जो बयान की थी
کہ ان فلان تسوم النہار و تصلی اللیل وفی لسانہ شیء یؤذی الجار، کہ ایک فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان میں کوئی خرابی ہے کہ پڑوسی کو نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ سلیط یعنی بد زبان اور زبان دراز ہے۔ تو اگر ہم اسی زبان پر کنٹرول کر لیں تو اس سے بہت سارے گناہ جو ہیں، جس میں زبان درازی بھی ہے، عیب جوئی بھی ہے، طعنہ زنی بھی ہے، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تمسخر بھی ہے، سازشیں کرنا بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، تو سارے گناہ جو ہیں اگر کسی ایک اس پر کنٹرول کریں تو 100 گناہ شاید اس کی وجہ سے ہم اور اس سلسلے میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو کال آئی تھی کینیڈا سے اور جس پر بات کی مفتی صاحب نے بھی، وہ اس کا جواب اگر ہم لیں، اور پھر ایک قول، حالانکہ مجھے آج کی بات میں قول بھی سنانا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، لیکن حضرت علی کا ایک اور قول مجھے یاد آیا، وہ یہ کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھی باتوں سے بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدکاری کے مواقع میسر ہوں، رشوت میسر ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، خشیت خداوندی کی وجہ سے آپ ٹھوکر مار دیں، یہ ہے کردار کی پاکیزگی اور بلندی۔ گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ وہ جو بات کی انہوں نے، شہریار صاحب شاید نام تھا ان کا، گفتار کا غازی، گفتار کا غازی، گفتار کا غازی۔ یہ عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر میرا پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پاکیزہ نہیں ہوتے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر دعائیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے اجتماعی طور پر اپنے معاشروں کی تطہیر نہیں کی، ہم اپنے معاشروں کی تہذیب نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر دین نہیں ہے، یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ وہ اعتماد نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس انداز سے کی جو اس کا حق تھا؟ خواتین و حضرات، صرف قسمیں کھانے کے لیے اللہ موجود ہے۔ آج کی بات ختم کرتے ہیں، پروگرام یہاں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہ ہوا۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔